الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایک بہت ہی قیمتی اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ پاک کے عنایات و احسانات، یہ سب مہربانیاں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں. ہر چیز کی قیمت اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں. ایک بندے کے لیے اللہ پاک اس کی حفاظت کے غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں. خود ایک ایسا ماحول اور ایسے اسباب من جانب اللہ ملتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے اعمال پر آنا آسان ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. اللہ پاک کی ذات اتنی مہربان ہے کہ کہیں میرا یہ بندہ اس قیمتی مہینے کو بھی ضائع نہ کر دے، اس کے ہاتھ سے یہ موقع بھی نکل نہ جائے، اس لیے غیبی انتظام فرمائیں جس کا اختیار نہ میرے پاس، نہ آپ کے پاس، کسی کے پاس نہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی آمد سے ایک دن پہلے صحابہ اکرام کو جمع فرما کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے جلیل القدر صحابی، اور آپ حضرات جانتے ہیں اور علم میں ہونا چاہیے کہ ہر صحابی نے ایمان کے قبول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی ضرور دی، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کی داستان ہی منفرد ہے.
کہ کہاں سے چلے وہ فارس سے، اور پھر حق کی تلاش میں، اس لیے کہ یہ بات ان کے علم میں تھی کہ سچے اور آخری پیغمبر نے آنا ہے دنیا میں، اس کے لیے انہوں نے جو سفر کیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، وہ سفر بھی عجیب قربانیوں کا ایک مجموعہ ہے دوست، ایک کے بعد ایک کر کے ایک کر کے ایک کر کے چلتے 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 بڑی آزمائشوں کے ساتھ مدینہ پہنچے، اور پھر ایک یہودی کے باغ میں ملازم بن کر کام کرنے لگ گئے، اور اسی باغ میں ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے آخری پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، تو اپنے ساتھ باغ کی کچھ کھجوریں لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب پہلے دن گئے تو فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر جو ہوں گے وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، تو پہلے دن جتنا کمایا محنت سے وہ کھجوریں ایک تھال میں رکھ کر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا لائے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ یہ صدقے کی کھجوریں۔ آپ نے ہاتھ میں لی اور پھر صحابہ سے فرمایا آ جاؤ اور تم اس کو استعمال کر لو، خود اس کو ہاتھ نہیں لگایا، استعمال نہیں کیا۔ اگلے دن پھر میں لے گیا ایک تھال میں کھجوریں، اور میں نے نیت کی کہ یہ ہدیے کی کھجوریں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کی کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر صحابہ کو بلایا اور خود بھی ان کے ساتھ استعمال فرمائی اور ان کو بھی استعمال کی اجازت دی، تو نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب ایک نشانی رہ گئی تھی جو جس کی جستجو تھی مجھے کہ میں وہ بھی دیکھ لوں، اور وہ نشانی یہ پڑی تھی کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی کہ دونوں کاندھوں کے درمیان ابھرا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا ہوگا جو دلیل ہوگی کہ یہ ختم نبوت کی مہر ہے، اور آپ جسم مبارک کو اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جستجو میں میں اس طرح گھوم کر پیچھے آیا اور پھر آپ علیہ السلام کے سامنے آیا، میری نظر نہیں پڑی اس لیے کہ چادر مبارک آپ کے جسم سے لگی ہوئی۔ پھر دوبارہ اٹھ کے آیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ، تو آپ نے اپنی کمر کی طرف سے چادر کو تھوڑا ڈھیلا کیا، نیچے کیا، اور میں جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں کاندھوں کے مابین وہ نبوت کی، ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا تو آ کر میں نے اس کو بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا سلمان ابھی تسلی ہو گئی؟ میں نے عرض کی کہ ہاں مجھے یہ آخری نشانی دیکھنی تھی، اس کی تسلی ہو گئی، اور اس وقت کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئی۔ یہ بات میں نے آپ سے اس لیے عرض کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والی، کہ دین اسلام اور دین حق کے اتنے متلاشی اور اتنے طلبگار کہ جنہوں نے پوری دنیا کا ایک چکر لگایا ہے۔ آپ اگر نقشے میں دیکھیں گے نا ان کا جو سفر ہے، ایسا لگتا ہے پوری دنیا گھوم کر حضور کی خدمت میں آئے۔ جو صحابی اتنی طلب کے ساتھ آیا ہے، اس نے اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے جو دین کی بات سنی ہوگی اس کو کتنا محفوظ کیا ہوگا، کتنا اس کو پہنچانے کا حق ادا کیا ہوگا کہ کہیں مجھ سے اس میں ایک لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے اس میں۔ تو اللہ کی شان دیکھے کہ رمضان المبارک کی ابتدا کا جو خطبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس خطبے اور اس حدیث کے راوی بھی کون سے صحابی ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ۔
وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رہ گیا رمضان میں اور آپ علیہ السلام نے ہم سب کو جمع کیا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے خصوصی چند باتیں ارشاد فرمائی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، دیکھو تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کے دو اوصاف ذکر کیے، عظیم اور مبارک، کہ جو بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، معمولی نہیں، اور اس کو اتنا ہلکا مت لو، مبارکن، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کو اور اس کی برکت کو اللہ کے آخری پیغمبر بیان فرما رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ پھر یہ ذکر کی کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ پاک تمہارے آپس کے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس، تقابل کو، تقابل، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مزاج بنانا۔ جیسے آج ہمارے اندر بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مزاج ہے، ہمارے لیے تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ دنیا کے اعتبار سے کہ جی اس کے پاس یہ چیز ایسی ہے، چلو میں بھی اب اس طرح لیتا ہوں، اس کی گھڑی ہے، اس کا لباس ہے، اس کے جوتے ہیں، اس کی گاڑی ہے، اس کا گھر ہے، اس کا سامان ہے، اس کا فلاں ہے، اس میں تو زبردست دوڑ لگ گئی ہے دوست، اس میں تو تنافس کی ایک عظیم مثال ہم قائم کر چکے ہیں کہ دنیا پرستی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، اللہ پاک تمہارے آپس کے تنافس کو خود دیکھتے ہیں۔ کون سا بندہ دوسرے بندے سے اعمال میں آگے بڑھتا ہے؟ اصل تو یہ ہے نا کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا کس کو دکھائیں؟ اللہ پاک کو دکھائیں۔ اصل کمال تو یہ ہے دوستو کہ آج ایک مسلمان یہ نیت کر لے، یہ ارادہ کر کے اٹھ جائے کہ ایک دن کا فاصلہ ہے رمضان میں، اور میں یہ نیت کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس مہینے میں مسجد کو زیادہ وقت میں دوں گا، سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی کوشش میں کروں گا، سب سے زیادہ تسبیحات کا اہتمام میں کروں گا، سب سے پہلے مسجد میں آؤں گا، سب سے آخر میں مسجد میں نکلوں گا۔ یہ تنافس ہے دوستو، جو تنافس اللہ پاک نے بندوں سے مانگا ہے وہ ان اعمال کا تنافس ہے دوستو۔ لیکن 11 مہینے دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگنے کے بعد اور 11 مہینے دنیا کے اسباب کے پیچھے لگنے کے بعد، 11 مہینے دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہونے کے بعد ایک دم یہ بندہ کیسے بدل جائے؟ کل تک میرے لیے ایک نماز میں آنا مشکل ہے اور یکم رمضان سے میں 5 نمازوں میں باجماعت حاضر ہونے کا اہتمام کر لوں۔ 11 مہینے میرے لیے قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملا، اب ایک دم میں 4 5 7 پاروں کی تلاوت شروع کر دوں۔ 11 مہینے تو تسبیحات ہوئی نہیں، اب تسبیحات کا اہتمام کیسے ہو جائے؟ اصل بات یہ عرض کروں، اب کہیں یہ بندہ اس ماہ مبارک کو بھی ضائع نہ کر دے، اس کے ہاتھ سے یہ قیمتی دن، گنے چنے دن کہیں نکل نہ جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک نے
اس بندے کے لیے اس مہینے کو محفوظ کرنے کے غیبی اسباب اور انتظام پیدا فرمائے. غیبی اسباب. وہ انتظام کیا ہوئے؟ ایک انتظام یہ فرمایا کہ حدیث پاک یہی جو روایت میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات سے، فرمایا کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں. اب آپ بتائیں، جنت کے دروازوں کو کھولنا یا جہنم کے دروازوں کو بند کرنا، اس میں اللہ کی پوری مخلوق میں کسی کا اختیار چل سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ جنت کا ماحول کھول دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں کی خوشبوئیں اور وہاں کی ہوا وہ اس دنیا کی طرف آنے لگتی ہے. اس خوشبو اور اس ہوا کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ بندوں کو اعمال کی طرف خود بخود رغبت ہو جاتی. یہ غیبی انتظام ہے دوست. سرکش شیاطین کو یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک قید کر دیا جاتا ہے، ان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے. اب یہ انتظام بھی کون فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیاطین آزاد ہوتے ہیں اور یہ تصرف کرتے ہیں، بندے کے دل پر مسلط ہو جاتے ہیں اور اس کے جسم میں خون کی روانی کی طرح گردش کرتے ہیں. اس کو ہر برائی کی ترغیب دیتے ہیں، رغبت دیتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، اعمال سے دور کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں نا، کتنے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ کسی عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن یہ شیطان آ کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے، اپنی سونڈ رکھ لیتا ہے دل پہ، کہتا ہے کل سے کوئی مسئلہ نہیں، کل سے پڑھ لیں گے، کل سے کر لیں گے. تو وہ بنا ہوا ارادہ ایک دم کمزور ہو جاتا ہے. یہ شیطان انسان کو غلط کر رہا ہوتا ہے. اس مہینے میں اللہ پاک اس کو بیڑیاں ڈال کر قید کر لیتے ہیں، کہیں یہ جا کر میرے بندوں کو خراب نہ کر لے، ان پر مسلط نہ ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ اس کائنات کی جتنی جاندار مخلوقات ہے، جتنی مخلوقات اللہ پاک نے جاندار پیدا فرمائی ہے، وہ اس روزہ دار کے لیے دعاؤں کے اندر لگ جاتے، دعاؤں کے اندر. اب اللہ پاک سے جو مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے اس کی طاقت کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے. ہمیں نہیں پتا کہ ایک دعا جو اللہ سے مانگی جائے اس میں کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، کتنا بڑا کام کر جاتی ہے. تو ساری مخلوقات اس کے لیے دعا کر رہی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہوتی ہے وہ بھی اس روزہ دار کے حق میں دعاؤں کے اندر لگ جاتے. اب ہمیں نہیں پتا اور ہمارے ارد گرد کی ساری مخلوقات روزہ داروں کے لیے دعائیں کر رہی. اب ان کو کس نے اس کام میں لگایا؟ کس نے ان کو یہ راستہ دکھایا کہ ہم جیسے سیاہ کار جنہوں نے 11 مہینے اللہ پاک کو ناراض کیا ہے، وہ اللہ کی مہربان ذات اس ساری مخلوقات کو اس کام میں لگا رہے ہیں کہ میں نے اس امت کو ایک مہینہ دیا ہے، بہت قیمتی ہے، اور ان کے پاس موقع ہے کہ یہ اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں کی تلافی کر لے. لیکن یہ کمزور ہے، یہ گناہوں کے ماحول سے 11 مہینے جڑ کے آئے ہیں، ایسا نہ ہو یہ بھی ضائع ہو جائے. تم سب ان کے لیے دعاؤں کے اندر لگ جاؤ، تو ان دعاؤں کی برکت یہ ہوگی کہ یہ خود بخود گناہوں سے محفوظ ہوتے چلے جائیں. اب آپ بتائیں میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں کہ یہ جو سارا انتظام ہے یہ ہمارے ہاتھ کا ہے یا یہ غیبی انتظام ہو رہا؟ یہ غیبی انتظام. اور پھر جب روزہ رکھ کر انسان افطار کے قریب پہنچتا ہے
اب معدہ خالی ہے، حلق سوکھا ہوا ہے، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، منہ سوکھا ہوا ہے، تو عام دنوں میں اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اندر سے ایک عجیب سی بو سی آتی ہے. جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے ایک بو سی محسوس ہوتی. لیکن اس روزہ دار کی خصوصیت دیکھیں، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اس روزہ دار کے جو منہ کی بو ہوتی ہے یہ اللہ پاک کو مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہو جاتی، اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہو جاتی. تو میرے عزیزو دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی اور بابرکت مہینہ ہے اور اللہ پاک قسمت والوں کو نصیب کرتے ہیں. لیکن اس روزے میں بھی اگر انسان اسی ترتیب پہ گزر جائے جس طرح اس نے باقی دن گزارے ہیں، باقی راتیں گزاری ہے، نہ کھانے پینے میں احتیاط کرے، نہ بول چال میں احتیاط کرے، نہ دیکھنے میں احتیاط کرے، نہ چلنے پھرنے میں احتیاط کرے، تو یہ اللہ پاک کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ میں نے اس بندے کو اتنا موقع دیا لیکن اس نے اس مہینے کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو کیا فرمائے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ سکے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑ سکے تو اللہ پاک کی ذات کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ بھوکا پیاسا رہ کر دن گزار. گویا پھر یہ ہمارا بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں ہوئی، بس ایک کام ہو گیا، پورا ہو گیا، اس کی اللہ پاک کو کوئی حاجت نہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، چونکہ مہینہ بہت قریب ہے اور 2 مہینے پہلے سے ایک دعا مانگی اللہ پاک سے، ہر مسلمان نے مانگی ہوگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں اس رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. 2 مہینے پہلے مانگا، اب وہ دعا قبول ہو رہی ہے اور ہم صحت سلامتی عافیت کے ساتھ اس رمضان کے مہینے تک پہنچ گئے. انسان منزل مقصود پہ پہنچ جائے، قریب ہو جائے اور پھر اپنا رخ تبدیل کر دے، اپنی سمت تبدیل کر دے، تو بتائیں کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہے. اس لیے جب رمضان شروع ہونے لگے تو اب ہمیں کون سی دعا سکھائی گئی، اب کس دعا کا اہتمام کرنا ہے دوستو، وہ بھی ہم سب ساتھی اچھی طرح سمجھ لیں. فرمایا جب رمضان شروع ہو جائے تو اب اللہ پاک سے یہ دعا مانگے، اللہم سلمنی لرمضان، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. اب اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. پہنچ گئے، رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، اب اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اب جو آگے کے 30 دن 29 دن جتنے بھی آپ نے لکھے ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ رمضان بھی ہو اور میں رمضان میں داخل بھی ہو جاؤں، مہینہ بھی گزر رہا ہو لیکن آپ کا حکم مجھ سے اٹھ جائے، توفیق مجھ سے اٹھ جائے اور میرا یہ سارا مہینہ جو ہے وہ بیماری کی نظر ہو جائے، تکلیفوں کی نظر ہو جائے، خدا نخواستہ کسی حادثے کی نظر ہو جائے، کسی رکاوٹ کی نظر ہو جائے. اس لیے اب دعا کیا مانگے، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے اس رمضان کے مہینے کے لیے سلامت رکھی، وسلم رمضان علی، اور رمضان کے مہینے کو میرے حق میں سلامتی والا بنا دیجیے، میں اس کے لیے سلامت رہوں
اور یہ مہینہ میرے حق میں سلامتی والا بن جائے. وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور اے اللہ اس کو سلامتی کے ساتھ، یعنی مجھ سے اس میں کوئی کوتاہی، نافرمانی، آپ کی ناراضگی لازم نہ آئی ہو، بالکل سلامتی کے ساتھ اے اللہ اس مہینے کو میری طرف سے قبول بھی فرما دیجیے. دیکھ کتنی بابرکت اور جاندار دعائیں سکھائی گئی. تو ایک تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس دعا کا اہتمام ہر مسلمان، ہر ساتھی، ہر مرد اور ہر عورت کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے مہینے کو کیسے گزارنا ہے. اس کے 3 عشرے ہیں اور اس میں ہمیں اعمال کا اہتمام کس ترتیب پہ کرنا ہے. 11 مہینوں میں بہت مشکل سے ہمیں نوافل کا موقع ملتا ہے، تلاوت کا موقع ملتا ہے، تسبیحات کا موقع ملتا ہے، دعاؤں کا موقع ملتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. کسی کی رات کی ڈیوٹی ہے، کسی کی دن کی ڈیوٹی ہے، کوئی 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، کوئی اور مصروفیات میں پھنسے ہوئے ہیں دوستوں ہم دنیا میں. لیکن یہ آنے والے 30 دن ایسے نہیں. اس میں تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو اللہ پاک کے لیے، اس مہینے کے لیے فارغ کریں. وہ نفلی اعمال جو دن بھر کے ہوتے ہیں، تہجد سے آپ شروع کریں. تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے. یہ نوافل کوئی مسلمان، کوئی ساتھی، کوئی عاقل بالغ مرد عورت ایسا نہ ہو کہ جو اس مہینے میں بھی اس کو ضائع کرے. کم از کم پہلا درجہ یہ ہے نا کہ ہم نوافل کا اہتمام پابندی کے ساتھ کر لیں اس مہینے میں. اور اس میں ایک نفل کا اجر بڑھا کر کس کے برابر ہے؟ فرض کے برابر. فرض کے برابر. اسی طرح تلاوت قرآن کریم کوشش کریں کم از کم درجہ یہ ہو کہ ہر عشرے میں ایک قرآن مکمل ہو. 3 عشروں میں 3 قرآن. اس کے ساتھ ساتھ تسبیح ہر ساتھی کے پاس ہر وقت جیب میں ہونی چاہیے. 100 دانوں کی تسبیح اپنے پاس رکھیں اور جب مسجد سے فارغ ہو تو ہاتھ میں رکھیں. صرف نیند کے وقت وہ تسبیح اپنے سرہانے رکھ دیں. وہ تسبیح آپ کے پاس ہو. بلا وجہ کی فضول گوئی، بات چیت، گپ شپ، یہ 1 مہینے کے لیے موقوف کر دیا جائے، اس کو روک دیا جائے. اور پھر اس کے علاوہ خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام. یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہت قیمتی مہینہ ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اللہ پاک سے دعاؤں کا اہتمام کریں. اور سب سے بڑھ کر جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش ہو. وہ سارے آلات و اسباب جو ہمیں گناہوں پر لاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون سی چیز ہے جو مجھے گناہ پر لے آتی ہے، اس کو 1 مہینے کے لیے اپنے آپ سے دور کر دیں. ہم اس کو دور کر دیں اپنے آپ سے، اس کو بند کر دیں اور 1 مہینہ جو ہے وہ ہم اللہ پاک کو دے دیں اور اس انداز میں اللہ سے مانگ کر، اعمال کر کے اور لگ کر اللہ پاک کی عبادت کر کے گزار دیں. جن ساتھیوں کا ابھی تک سنت اعتکاف نہیں ہوا پوری زندگی میں، وہ اس سال نیت کر لیں کہ بھئی آخری عشرے میں اللہ موقع دے تو میں سنت اعتکاف کر لوں گا. اس کے لیے بھی آپ کو ابھی سے ترتیب بنانی پڑے گی. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. آنے والے بابرکت مہینے کی بھرپور قدردانی اور حفاظت کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ عافیت، صحت، سلامتی، تندرستی کے ساتھ پوری امت مسلمہ کو یہ مکمل مہینہ نصیب فرما دے. جتنے بیمار ہیں، جتنے مسلمان جن امراض میں مبتلا ہے، یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے سب کو اس مہینے کے لیے صحت، سلامتی، تندرستی نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رحمۃ